نیکی اور پارسائی کا بت جو ہے، ابھی کسی نے مجھے بھیجا ہوا تھا کہ سر اس کی تشریح کر دیں، تو میں نے وہ ٹاپک ہی رکھ دیا تھا، چٹی چادر لا سٹکڑیے پین فقیر پا فقیرہ یا پین فقیراں لوئی. فقیروں والی جو لوئی ہے، سفید چادر اتار کے فقیر کی جو گدڑی ہے وہ پہن لو. چٹی چادر داغ ہزاراں، تو جو سفید چادر ہوتی ہے اس پہ ایک بھی داغ لگ جائے تو دور سے نمایاں ہوتا ہے. شریف آدمی، نیک نام آدمی کی ذرا سی بدنامی ہو جائے تو عزت ڈاما ڈول ہو جاتی زمانے کی. اور ہم ساروں کو یہی چٹی چادر جو سفید پوشی ہے کہ اس کا بھرم رہ جائے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے. تو چٹی چادر داغ ہزاراں، لوئی داغ نہ کوئی. وہ جو لوئی ہوتی ہے وہ میل کھوری ہوتی ہے، اس کے اوپر داغ نظر نہیں آتے. اسی طرح یہ زندگی، مجھے تو چکی کے دو پارٹ لگے ہیں. پرانے زمانے میں ہاتھ کی چکی ہوتی تھی، اس میں اوپر سوراخ ہوتا تھا، درمیان میں ایک دھرا یا کلی ہوتی تھی. اس کلی کے اوپر وہ پتھر کی دو سلیں، اوپر والی سل کو گھمایا جاتا تھا، اور کلی کے ارد گرد جو خالی جگہ ہوتی تھی، ایک ہاتھ سے مٹھی سے عورتیں یا جو بندہ بھی چکی پیستا تھا. جیلوں میں چکی پیسنا سزا بھی ہے، مشکل کام. لیکن پرانے زمانے میں خواتین چکی بھی پیستی تھیں. صبح صبح دودھ بلوتی تھیں، رات کو دہی جمایا ہوتا تھا، صبح اس کی لسی بنائی جاتی تھی، مکھن بنایا جاتا تھا. دودھ بلو کے صبح صبح خواتین اٹھ جاتی تھیں، فجر سے بھی ذرا پہلے. اور اگر گھر میں آٹا کم ہو گیا تو ہاتھ کی چکی بھی رکھی ہوتی تھی. بہت مشکل کام ہے. بی بی پاک فاطمہ جو ہیں ان کے ہاتھوں پہ چڑیاں پڑ گئیں. یہ جو 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح ہے، یہ ان کے انہی ہاتھوں پہ وہ جو چڑیاں پڑی تھیں اسی سے اس کا تعلق ہے. یہ عطا کی تھی سرکار نے انہیں، اسی لیے اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں. وہ چکی پیستی تھی اور اتنا ہیوی ہوتا ہے. انجن جو ہوتا ہے اس کا زور لگتا ہے. استاد جو ہوتا ہے اس کے پاس شاگرد تو سارے آتے ہیں، وہ تعلیم تو ساروں کو پیار کی دیتا ہے. ادب والے بات لے جاتے ہیں. آپ نے جہاں تک بھی تعلیم حاصل کی ہے دیکھا ہوگا کہ جس اسکول یا کلاس یا ٹیچر کے بارے میں پہلے سے آپ کے دل میں بدگمانی آ گئی ہے، ٹھٹھا اڑا دیا، مذاق اڑا دیا، کسی نے کہہ دیا وہ تو ایسے ہی ہے، پورا سال بھی وہ پڑھاتا رہا، آپ اس سے بات سیکھ نہیں سکے. اگر آپ نے اس کا ادب ہی نہیں کیا، اس کو سنا ہی نہیں، اس کو امپورٹنس نہیں دی، اس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا. چکی کا چکر یہ ہوتا ہے کہ نیچے والی سل جو ہے وہ تو فکسڈ ہوتی ہے، اوپر والی گھمانی ہوتی ہے. اور جو سوراخ ہے جس کے درمیان میں کلی ہوتی ہے، وہاں دانے پھینکتے ہیں. جب دانے پھینکتے ہیں اور چکی چلاتے ہیں تو وہ دانے نیچے سلائیڈ کر جاتے ہیں دونوں سلوں کے درمیان. اور اب جو اوپر والی چکی ہے وہ چلتی جاتی ہے اور دانے پستے جاتے ہیں، بڑی ہیوی سل ہوتی ہے اور نیچے بھی پتھر فکسڈ ہوتا ہے. وہ دانے پس جاتے ہیں تو آٹا بنتا ہے. اب وہ طواف جو چل رہا ہوتا ہے چکی کا اینٹی کلاک وائز، اس میں سے وہ آہستہ آہستہ باہر کو اوپر سے دانے ڈلتے جاتے ہیں اور آٹا جو ہے وہ چکی کے دونوں پارٹوں میں سے نیچے گرتا جاتا ہے، اکٹھا ہوتا جاتا ہے. لیکن کچھ دانے بڑے سیانے ہوتے ہیں، وہ کلی کو جفا مار لیتے. کلی الف کی صورت ہوتی ہے، بند کی صورت ہوتی ہے. وہ جب دانے پھینکے جاتے ہیں تو وہ کلی سے پرے جاتے ہی نہیں، وہ کلی کو چپکے رہتے ہیں. جو کلی کے قریب والے ہوتے ہیں، قرب والے جو ہوتے ہیں، وہ دونوں پارٹوں کے بیچ کے پاس نہیں جاتے، تو پسنے سے بچ جاتے ہیں.
جن کو سیر کا شوق ہوتا ہے، جگہ جگہ سے فیض کا بھی شوق ہوتا ہے، اب یہ بات میں اور کر رہا ہوں، وہ سینٹر کو چھوڑ کے، نیوکلیس کو چھوڑ کے، کلی کو چھوڑ کے کہتے ہیں ذرا ادھر کی سیر لے کے آئیں، ادھر کیا ہے، ادھر ادھر آتے دونوں پاٹوں کے بیچ آ جاتے ہیں. اب جتنا بچنے کی کوشش کرتے ہیں، باہر کو نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، آخر میں آٹا بن جاتے ہیں. کام یہ بھی کسی کے آتے ہیں، کام وہ بھی کسی کے آتے ہیں. یہ دنیا چکی کے دو پارٹ ہیں، اور درمیان میں سینٹر میں وہ کلی ہے. بہت تھوڑے ہیں جو کلی کے ساتھ لگے رہتے ہیں، باقی سارے جو ہیں تھوڑی سی سیر کرنے، کھلی ہوا لینے ذرا اور جاتے ہیں، تو دونوں پارٹوں کے بیچ پھنس جاتے ہیں. نیکی اور بدی، دین اور دنیا، یا دنیا اور آخرت، ایک تو فکسڈ ہوتا ہے، جو اس کی حدیں اور اس کے لاز ہیں وہ تو فکسڈ ہیں، وہ تو نہیں ہلتا. دنیا کے کئی رنگ ہیں، اوپر والا جو پارٹ ہے وہ کافی گھومتا ہے، اور کئی دانے اس کی کہے لگ کے ساتھ ساتھ گھسٹتے رہتے ہیں، اور آخر میں پس جاتے ہیں. دنیا کے چکر میں جو پڑتے ہیں وہ پس جاتے ہیں. جو اب آخرت بچانے کے چکر میں پڑتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ دنیا میں سے گزرنا ہی پڑتا ہے، آخر میں اس کے باہر نکل آتے ہیں. وہ جو 1% رہ جاتے ہیں، 1000 میں کوئی ایک دانہ کلی کے ساتھ لگا ہوا، وہ کلی ان کا مقصد ہوتا ہے. انہیں نہ دین دنیا، نہ صحیح غلط، نہ جنت دوزخ یا دنیا آخرت، ان کا مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، میں تو بس آپ کو چاہتا ہوں، تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تیرے سوا. عشق کی انتہا کیا ہے؟ کربلا ہے. تو یہ دعا تو آپ نے مانگی ہے، نہیں کربلا ہے، ٹھیک ہے. قدم قدم پہ، ہر سانس پہ شہادت ہے، ہر طرح کی شہادت ہے. علامہ اقبال سے تو کسی نے یہی پوچھا تھا نا کہ یہ آپ نے کیا لکھ دیا ہے، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، عشق کی تو انتہا ہوتی ہی نہیں. انہوں نے کہا بھائی دوسرے مصرے میں کہہ تو دیا ہے کہ میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، پردہ اٹھا دیا. ٹھیک ہے، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. چلاک آدمی، چلاکی لگا رہا نا. ٹھیک ہے، جب حکمت عطا تو وہی کرتا ہے، تو اس کے ساتھ پھر اٹکیلیاں بھی کرتا ہے بندہ. علامہ اقبال نے کافی کی ہیں، شکوہ اور جواب شکوہ دونوں انہی کے رنگ ہیں. انہیں بھی کسی نے کہا تھا کہ عشق میں تو شکوہ حرام ہے، تو کہتے بھائی جواب شکوہ لکھا تو ہے، پڑھ لو. حلال بھی کر دیا. سر ایک بہت بڑی خواہش آج میری پوری ہوئی ہے، مجھے بہت سکون ملا یہاں آ کے، بہت زیادہ سکون ملا. چلیں جی، اگر آپ کو یہاں آ کے سکون ملا ہے تو اچھی بات ہے. یہ نہیں نظر آیا کہ یہ ڈاکٹر صاحب، مینو کسی نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں اپنے میاں کو چاہتی تھی کہ ادھر آئیں، لیکن آپ کے ارد گرد اتنا حسن ہے میں رسک نہیں لے سکتی. یہ آج میسج آیا. آپ ایکسپلین کریں گے آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے، اور جب یہ لوگ آپ کے طرف دیکھتے رہتے ہیں اور آپ کو چومتے ہیں کہ چاٹتے ہیں کہ پتہ نہیں ہگ کرتے ہیں. ایمانداری سے بتائیں آپ کو
دل میں لڈو تو پھوٹتے ہوں گے، اور کافی لمبا میسیج تھا، لیکن اس میں جو مین میسیج تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے ارد گرد حسن بہت زیادہ ہے، ایک تو اس کا راز کیا، دوسرا اس کو کام کرے میں نے اپنے میاں کو لے کے آنا۔ میں نے کہا بی بی اس سوچوں کے ساتھ آؤ گی حسن خود ہی کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، دل صاف پاک کر کے آ جاؤ، حسن ہی حسن ہے، بلکہ خود لا کے ایڈ کرو ادھر حسن میں۔ اللہ نے جس حسن کی تعریف کی ہے وہ تو حسن اخلاق ہے سرکار۔ اللہ شش کر اٹھ، اللہ خود کہہ رہا ہے ہم آپ کو حسن اخلاق کی بلندیوں پہ دیکھ رہے ہیں۔ مین ان کے بارے میں آپ کا پہلا سرکار کا نام آتے، خیال آتے، کیا چیز ذہن میں آتی ہے؟ فوراً کیا فیل آتی ہے؟ پیار، محبت، رحمت ہی رحمت، معافی معافی، ایسے لگتا ہے ہر وقت مسکراتی رہتے ہوں گے، کسی کو کچھ کہتے نہیں ہوں گے۔ ویسے وہ شرمندگی سی ڈر ہوتا ہے ان کے سامنے کیسے جائیں گے، مطلب جو کرتوتے ہیں اپنی، وہ تو گھر جاتے ہوئے ماں سے بھی ڈر لگتا رہتا ہے، لیکن ویسے میں تو ان کی کملی میں مجھے تو وہ ایک چھوٹا بچہ جس طرح اماں کے پیچھے چھپ کے تو ابے کو بھی کئی بار کر دیتا ہے، موجے ہی موجے ہیں۔ چٹی چادر لا سٹ کڑیے پین فقیراں، چٹی چادر دا یا پیا ہوندا ہے، دنیا کی کہے گی، ظاہریت کی جو میری نیک نامی ہے یہ نہ کہیں خراب ہو جائے، سفید پوشی کا بھرم رہ جائے، ٹھیک ہے، اس چکر میں کوئی دکھی بیمار ہے لیکن کردار نہیں ہے، اس کی شہرت اچھی نہیں ہے، اسے قریب کوئی نہیں جاتا۔ سکھ کے سب ساتھی، دکھ کا نہ کوئی، ماڑے کا بھی کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ ہوں کانچ اور پتھر کے انسان کا یہ روپ مثالی ہے۔ پہلا مصرع کیا تھا؟ اجلا اجلا روپ ہے لیکن روح کی رنگت کالی ہے۔ اجلا اجلا روپ ہے لیکن روح کی رنگت کالی ہے۔ روح کی، روح کی، اچھا روح کی رنگت کالی ہے۔ اجلا اجلا روپ ہے لیکن روح کی رنگت کالی ہے، کانچ اور پتھر کے انسان کا یہ بہروپ مثالی ہے۔ یہ آپ کا شعر ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا کس کا ہے، آپ بات کر رہے تھے تو آ رہا ہے شعر، اس حساب سے ہے۔ ٹھیک، صحیح۔ صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی شفیعنا صلی علی